آپ قرآن میں دیکھیے کہ جو لہجہ اللہ نے ان کے ساتھ استعمال کیا ہے وہ عاشقوں والا ہے. الف لام میم ترجمہ کر کے بتائیں کوئی. یا عاشق جانتا ہے یا معشوق جانتا ہے. ہم آج تک تو ترجمہ نہیں کر پائے تو تفسیر کیا کریں گے. الف لام را کیا مطلب ہے اس کا؟ وہی لکھ دیا ترجمہ نیچے سارے مفسروں نے, سارے مترجموں نے وہی لفظ لکھ دیا نیچے. الف لام را کے نیچے الف لام را ہی لکھا ہے. ابھی اٹھا لیجیے قرآن, ترجمہ بھی نہیں کیا ہم نے, کیونکہ یہ عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. جی مزمل طٰہٰ یاسین, یہ کملی اوڑھ لیں تو اللہ کو ادائیں اچھی لگتی ہیں. ساری دنیا سے اللہ چاہتا ہے کہ لوگ بستر چھوڑ کے مصلے پر آ جائیں. یہی چاہتا ہے نا ہم سے کہ بستر زیادہ کم کر دو, عبادت زیادہ کرو. یعنی سب سے وہ کہتا ہے کہ بستر چھوڑو اور مصلے پر آ جاؤ. اور اپنے حبیب سے کیا کہتا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا, اے میرے مصطفیٰ کبھی آرام بھی کر لیا. انہی لہجوں کی آیات میں سے ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا. یعنی نبی مکرم کو 1,23,999 پیغمبروں کی زحمتیں, محنتیں, مشقتیں, مسافرتیں, ہجرتیں, جہاد, گھر بار چھوڑنا, زخم اٹھانا, پریشانیاں دیکھنا وہ ایک طرف, اور اکیلے سرکار فرما رہے میری مصیبت ایک طرف. ان ساری محنتوں کے تحفظ کی خاطر بار بار سوچتے تھے کہ کیسے بچے گا, کیسے محفوظ رہے گا. اللہ نے کہا بہت جلد میں تمہیں ایک عطا کے ذریعے راضی کر لوں گا. یہ ساری محنتیں اور تمہاری محنتیں بچانا میرا کام ہے. جتنی محنتیں ماضی میں ہوئی ہیں, جتنی محنتیں تم نے کی ہیں, جتنی آئندہ ہوں گی, ان سب کے بچانے کی ذمہ داری میری ہے. بہت جلد میں اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کروں گا. آواز آئی انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ زہرا, وجود مقدس فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا. خشنودی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند سلامات. تمام تر محنتوں کی ضمانت کو کہا جاتا ہے. اب قیامت تک سیدہ کی برکتوں سے تمام محنتیں محفوظ رہیں گی. جی سب کا اتفاق ہے کہ اس دنیا کو ظلم و جور سے بچانے والا, نجات دینے والا فرزند زہرا ہے. سب سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ عدل و انصاف اس دنیا پر حاکم ہو. اس منظر کو دکھانے والا اور بنانے والا سیدہ کا فرزند امام مہدی ہے. یہ دنیا شروع ہی ہے سیدہ کے بابا سے, اور یہ دنیا ختم ہوگی اولاد زہرا پر. تو کتنا بڑا وجود. جناب سیدہ صدیقہ طاہرہ مبارکہ محدثہ راضیہ مرضیہ زہرا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پر بلند تر صلوات. تمام تر محنتوں کا عنوان ضمانت جناب زہرا کی ذات ہے. بی بی صرف خواتین کے لیے نمونِ عمل نہیں ہے, بی بی ہر صاحب فہم کے لیے نمونِ عمل ہے. سیدہ کے ہاں سخاوت, کیا وہ صرف عورتوں کے لیے ہے مسئلہ؟ مردوں کو سخاوت کا جوہر نہیں چاہیے؟ بی بی کے ہاں غیرت, کیا وہ صرف خواتین کا مسئلہ ہے؟ بی بی کے ہاں عفت, کیا وہ صرف خواتین کا مسئلہ ہے؟ بی بی کے ہاں شجاعت, کیا وہ صرف خواتین کا مسئلہ ہے؟ نہیں, بی بی پوری امت کے لیے نمونِ عمل. اور میری اور آپ کی تو کیا حیثیت جب بی بی ائمہ کے لیے نمونِ عمل. لی اسوۃ فی ابنۃ رسول اللہ, یہ امام زمانہ کا حدیث کا جملہ ہے, ان کے فرمان کا جملہ ہے. مجھ مہدی کے لیے رسول اللہ کے دختر نمونِ عمل ہے. میری جدہ فاطمہ مجھ مہدی کے لیے نمونِ عمل ہے. لی اسوۃ فی ابنۃ رسول اللہ. امام یازدہم امام عسکری فرمائے نحن حجج اللہ علیکم,
ہم امام تم پر اللہ کی حجت ہے، وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علیہ، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم اماموں پر اللہ کی حجت، یعنی ہر امام ہمارے لیے حجت خدا، اور حجت خدا پر حجت خدا جناب زہرا کی ذات۔ اللہ اکبر، اس سے ذرا بڑے بلند بات کر دوں جی، اب تک جو میں نے سب دو مثالیں دی، یہ سیدہ کے بچوں کی مثال ہے، امام زمانہ بھی ان کی اولاد، امام اصغری بھی ان کی اولاد، لیکن کمال سیدہ کا یہ ہے کہ نبی جو وصیتیں فرما رہے ہیں مولا کائنات سے، اس میں ایک عجیب اور حسین اور منفرد وصیت فرمائی ہے مولا علی کو، انفذ ما امرت کا، یا علی جو میری فاطمہ تمہیں حکم دے اس پہ عمل کرو۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ جواب بھی ہے اس مسئلے کا کہ گھر میں مولا تھے تو سیدہ دروازے پہ کیوں گئی؟ گھر میں مرد ہو تو خواتین دروازے پہ نہیں جاتی ہیں، جنہوں نے ہمیں تہذیب سکھائی، جنہوں نے ہمیں ادب سکھایا، مولا جب گھر میں تھے تو سیدہ دروازے پہ کیوں گئی؟ انفذ ما امرت کا، یا علی جو میری فاطمہ حکم دے اسے مان لینا، اور حکم یہ تھا علی آپ گھر میں رک جائیے، میں دروازے پہ جاؤں گا۔ جی معمولی بات نہیں ہے، ساری دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں، میں سے کہتا ہوں اللہ کرے ایسا ہی ہو، خاص طور پر دولت اور پیسے کی بنیاد پر تو بڑے، اور کرسی اور منصب کی بنیاد پہ تو بیگمات کرتی ہیں، یہ وزیر اعظم کی بیوی ہیں، یہ صدر کی بیوی ہیں، یہ فلاں کی بیوی ہیں، خاتون اول ہیں، یہ ان کی بیوی ہیں، اور وہ کہتی ہیں میں ان کی بیوی ہوں، میرے شوہر ہیں۔ ساری دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پہ فخر کریں، یہ واحد جوڑا ہے جو شوہر فخر کرتا ہے میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ عنوان فضائل میں میرے پاس وقت تنگ ہو گیا، لیکن عزیزان گرامی عجیب ذات ہے کہ چادر میں آ جائیں اور جبریل پوچھیں کہ یا رب ومن تحت الکساء، اے اللہ چادر کے اندر کون ہے؟ تو اللہ نے بھی جواب دیا ہے، تو یہ جواب دیا ہم فاطمہ تو۔ اچھا جملہ پورا ہے یہ، یعنی اس کے بعد اگر جملہ نہ بولا جائے تو جملہ یہ پورا ہے، جیسے وہ ثبوت ہے، جملہ تامہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، بات پوری ہے۔ ترجمہ یہ ہوگا یہ سب فاطمہ ہیں۔ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو حسن حسین علی محمد فاطمہ حسن حسین ہوتے ہیں، اور جب یہ ایک ہوتے ہیں تو سب فاطمہ ہوتے ہیں۔ فلم مکتملنا بی بی فرما رہی ہے جب ہم کامل ہو گئے تب جبریل نے پوچھا تھا کہ یہ چادر میں کون ہے، تو اللہ نے جواب دیا یہ سب فاطمہ ہے۔ اچھا یہ سب فاطمہ ہے تو پھر اس حدیث کا کیا کریں گے؟ اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، یا وہ حدیث صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ توجہ چاہوں گا بھائی، یہ دو کم ہیں۔ جب یہ ظاہر ہونے لگتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں، جب یہ حجاب میں جاتے ہیں تو سب فاطمہ ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مگر وہ بیوی جو مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے، ہر زاویے سے، ہر پہلو سے، وہ بیوی خواتین کے لیے خاص طور پر انعام الہی ہے۔ یعنی خواتین کی عظمت یہی بہت ہے کہ اللہ نے سب سے عظیم المرتبت خاتون کو جس پیکر میں، وجود کو جس پیکر میں ڈھالا ہے، وہ پیکر نسوانی پیکر ہے، وہ صنف نازک ہے۔ بلکہ آیت اللہ خمینی کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 1,24,000 نبی مرد، امام سارے مرد، اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں، 12 اماموں میں اگر کسی کو سردار بنایا ہے تو فاطمہ زہرا کو بنایا ہے۔ یعنی ایک خاتون کو کافی جانا، ہادیوں میں ایک خاتون کو کافی جانا، نہ نبی ہے نہ امام ہے، پھر کیا ہے جناب زہرا؟ پھر میں ایک عارف کا جملہ آپ کو دیا کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں جہاں نبوتوں کا سلسلہ تمام ہوتا ہو اور جہاں سے امامتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہو، اس حد کو فاطمہ کہتے ہیں۔
نبوتوں سے امانتیں لے کر امامتوں کے حوالے کرنے والی واسطے کو فاطمہ کہتے ہیں. یہ واسطہ ہے نبوتوں اور امامتوں کے درمیان. لہذا جب اس زاویے سے علامہ اقبال بھی دیکھتے ہیں تو قصیدہ کہنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. جب اس زاویے سے عرفا دیکھتے ہیں تو سیدہ کا نام گردن جھکا کے لیتے ہیں. جب حضرت آدم کے سامنے یہ نام پیش کیے گئے، حضرت آدم کے سامنے یہ وجود پیش کیے گئے، تو حضرت آدم نے ایک کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے. اور جب جناب زہرا کا وجود پیش کیا گیا کہ یہ اس کو پہچانو، یہ کون ہے، تو حضرت آدم نے جو سوال کیا تھا بڑا منفرد جملہ ہے. حضرت آدم فرماتے ہیں من ہاذہی مجلدہ. یا اللہ یہ مجلدہ وجود کون ہے؟ مجلد عربی کا لفظ ہے، کتاب کو جلد کروائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مجلد ہو گئی. جب ملفوظات کو، مکتوبات کو جلد بندی کروا لی جائے تو اس جلد شدہ چیز کو کہتے ہیں مجلد. یہ مجلد ہے، جلدیں مجلد ہیں، کتاب مجلد ہے، یعنی کہتے ہیں ہاں کتاب مجلد ہو گئی، یعنی اسی جلد بن گئی. حضرت آدم نے سوال کیا ہے یا رب من ہاذہی المجلدہ، یہ مجلدہ بی بی کون ہے؟ تو آواز آئی غمض عینک واخفض راسک فاسأل. پہلے اپنی آنکھیں بند کرو، پہلے اپنا سر جھکاؤ، پھر پوچھو تو بتاؤں کہ فاطمہ کم بات ہے یہ. اچھا ممکن ہے میرا کوئی سنی بھائی جو آج پہلی دفعہ مجلس میں آیا ہوں، میرے ساتھ یہ روزانہ ہو رہا ہے، تو 4-5 لوگ کہ جی ہم پہلی دفعہ آپ کو سننے آئے تھے. اب جو پہلی دفعہ آیا ہوگا تو اس کے لیے تو یہ سنگین باتیں ہیں نا. وہ کہے گا جی پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے، میں نے تو نئی بات سنی ہے.